اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس جملے کے کیا فضائل ہیں؟ اس کے تعلق سے آتا ہے شدید غم، رنج اور مصیبت کے وقت یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ غم، رنج اور مصیبت پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہوئے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب کبھی مشکل آئی، پریشانی آئی، جب کبھی بھی آپ پر مشکلات اور پریشانی آئی تو آپ نے بھی یہی کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے آپ کے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر کے ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے یہ جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہیں۔ وکیل جس کو بولتے ہیں، وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ ہر چیز اپنا سارا مسئلہ کر دیتے ہیں، اور وکیل پھر آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نکلو، بس میں آپ کا مسئلہ لڑ لوں گا۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یاد رکھیں میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جب کبھی بھی آپ پر شدید غم، پریشانی، رنج آ جائے، خوف آ جائے، لوگ کہیں کہ دشمن آپ کے خلاف ہیں، لوگ آپ کے دل میں گھبراہٹ ڈالنے کی کوشش کریں، جب کبھی بھی آپ کا دل گھبرا اٹھے، آپ کے دل میں گھبراہٹ سی محسوس ہو، تو آپ ذکر کرنا شروع کر دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس پر اپنی زندگی ڈھالیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن آپ کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو اس کلمے کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں انہی کلمات سے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اور انہی کلمات کو جیسا بتایا گیا ہے ویسا آپ نے کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب کبھی بھی آپ پر مشکل آتی ہے، جب کبھی بھی آپ پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی بھی آپ پر کوئی تکلیف آتی ہے، تکلیف آنے کا بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتظار مت کریں، آپ پڑھنا شروع کر دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ پڑھنا شروع کر دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر نماز کے بعد آپ روزانہ 33 مرتبہ ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کسی بھی مرتبہ آپ پڑھ دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آج ہم قرآن سے کتنے دور ہیں یاد رکھیں۔ قرآن کریم کی صرف ایک آیت کا معجزہ اتنا بڑا ہے، تو آپ خود یاد رکھیں کہ پورے قرآن کریم کا پڑھنا کتنا زیادہ باعث رحمت ہوگا۔ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہیرے اور موتی اور جواہرات اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہو جاتی ہے۔
एक आयत कुरान करीम की जो मैं जानता हूं, अगर लोग उसको थाम लें, उस पर अमल पेरा हो जाएं, उसको रूह में उतार लें, उसको अपने अमल का हिस्सा बना लें, उस पर यकीन कर लें, तो फरमाया कि वो एक आयत ही उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाती है। अल्लाह अकबर। और वो आयत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाहु यजअल लहू महरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देते हैं और उसको वहां से रिज्क देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूं कि एक मर्तबा हम तबलीगी जमात के सफ़र पर थे, तो हमारी जमात चंद साथी उसमें ऐसे थे कि बड़ी जमात हो गई थी और एक गाड़ी करना हमारे लिए मुश्किल था। मैं और एक और साथी वो एक अलग गाड़ी में सफ़र पर थे और जमात हमारे आगे थी, तो उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो उसी दौरान पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो इत्तफाक से उस वक़्त हमारे पास कोई रकम जेब में पड़ी नहीं थी कि जिससे हम पेट्रोल डाल सकें। तो मैंने अपने उस वक्त जो पास मेरे साथी से उनसे कहा कि पास कोई करीब तरीन साथी हो, उसका नंबर हो तो उसको फ़ोन करें कि हमें थोड़ी सी रकम भेज दें ताकि हम गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डाल दें, और अगर करीब कोई दोस्त अहबाब हो तो हम इतना सफ़र कर सकें कि उस तक पहुंच जाएं। तो अचानक एक साथी याद आ गया कि वो ये दूसरी तीसरी रोड के ऊपर उसका घर है, तो हमने गाड़ी उधर मोड़ ली। अभी याद रखें, आप यकीन माने उनके घर नहीं पहुंच पाए थे कि एक आदमी हमें देख करके अशाज बशाश हो गया और उसने फौरन गाड़ी रोकी। अभी हम उस दोस्त के घर नहीं पहुंचे थे, वो हमें मिला, वाकफियत भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा उससे वाकफियत और शनासाई नहीं थी। तो किसी इज्तिमा में उसने बुलाया था, तो मुलाकात हुई थी, वहाँ बयान करके आए थे। तो वो उस दौरान इस्लामाबाद आए होते हैं, तो हमारी वहाँ पर मुलाकात हो गई। तो वो जल्दी से जेब में हाथ डाल करके कुछ रकम थी उसके पास, वो पेश करके कहने लगा कि वो 2-3 साल पुरानी बात है। कहा, आप एक जलसे में गए थे, हम आपकी कोई खिदमत करना चाहते थे लेकिन आप पकड़ाई नहीं दिए, तो ये है आपका तोहफा। होता ये है कि अगर कोई नजराना पेश करे तो मैं कहता हूं नहीं, आप ना लेकर गए, लेकिन ये लम्हा ऐसा था कि मैंने कहा आप ले आए, कि आपको किसी ने भेजा है। वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, मेरे रब का वादा है कि अगर तुम उस पर भरोसा करो तो फिर वो आपको वहां से देगा तो जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा। ये आपको याद होगा, ये रावलपिंडी में आगे एक टूल प्लाजा हुआ करता था, ये गोल्डा मोड़ वाली साइड पे, ये मानसेरा की तरफ जो रोड जाती है। तो हम 3 दिन का मुसलसल सफ़र करके आए, तो जो रकम थी वो रास्ते में ख़त्म होगी। तो जेब में जब हाथ डाला तो हमारे पास कोई इतने पैसे भी नहीं थे कि वो टूल वाले को दे सकें। तो मैंने अपने ड्राइवर से ये कहा कि आपके पास कुछ है, तो वो कहने लगा नहीं मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो मैंने कहा चलें इससे उधार कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि हम करीब ही रहते हैं, आप भी जाके आपको भेज देते हैं। तो हमारे से जो अगली गाड़ी थी उसने उससे कहा कि ये जो पीछे वाले हैं ना, आप इनके भी काट लें। उसने हमें पहचान लिया, उसने कहा ये जो पीछे गाड़ी आ रही है इसके भी काट लें। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा अच्छा ये वो आलिम हैं, आप भी रख लो, तुम भी जाओ और वो भी जाए।
تو ہم نے ایسے یقین مانے، میں نے اپنی زندگی میں اللہ پر یقین کرنے کے ایسے بہت زیادہ مناظر دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پر تمہارا عمل ہو جائے تو تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں ذہن و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں۔ یہ اچانک دو واقعات ذہن میں آگے جو میں نے آپ کو بتا دی تاکہ اس سے یقین ہو جائے، بالخصوص آپ لوگوں کے جو سن رہے ہیں خاص طور پر یہ باتیں ہیں کہ دیکھیں جب انسان اللہ پہ یقین کرتا ہے تو اللہ کہاں کہاں سے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو سارا قرآن اس کی تلاوت میں اگر آپ گزار دیں، سارا قرآن اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو کیا کیا چیزیں بھر دے گا، کتنی نیکیوں سے اللہ پاک بھر دے گا، جنت میں کتنی نعمتوں سے اللہ پاک آپ کو بھر دے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید سے آپ دل لگائیے اور اس کو ایسا ہی سمجھے جیسا سمجھایا گیا ہے۔ تو ان آیتوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، جیسا بتایا ہے آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب موقع ملے کہ کوئی آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ کوئی دن ناغہ بھی ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں، آپ جب کبھی بھی آپ کو یاد آ جائے آپ پڑھنا شروع کر دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر آپ دیکھیں اللہ پاک کی آپ کو غیبی مدد کہاں کہاں سے آتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔